ناظرین کرام، ہماری دنیا میں زندگی کا وجود کیسے آیا؟ وہ پہلا لمحہ کیسا تھا جب خاموش خلاؤں میں زندگی کی پہلی سانس گونجی؟ کہا جاتا ہے اس دن زمین نے آنکھ کھولی اور آسمان پہلی بار انسانی روشنی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دنیا کی تاریخ کا آغاز ایک انسان کی سانس اور ایک عورت کی تخلیق سے ہوتا ہے۔ یہ قصہ ہے اس ہستی کا جسے تمام انسانیت کی ماں کہا جاتا ہے، حضرت حوا سلام اللہ علیہا۔ اللہ رب العزت نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ نسل انسانی کی بنیاد قائم ہو سکے۔ یہ کہانی زمین و آسمان اور جنت کے دل فریب مناظر سے ہو کر گزرتی ہوئی انسان کی ابتدا سے انجام تک پہنچتی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا تو مٹی سے ایک ایسی مخلوق تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا جو اپنے رب کی عبادت کرے اور زمین پر اس کا نائب بنے۔ سورہ البقرہ آیت 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور یوں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ جب جناب آدم وجود میں آئے تو اکیلے تھے، ان کے دل میں احساس تنہائی جاگا۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے، اس نے چاہا کہ آدم کی تنہائی دور کرنے کے لیے اس کا ایک ہمسفر تخلیق فرمائے، ایک ایسی ہستی جو اس کے ساتھ سکون و محبت کے ساتھ رہے اور آدم کی تنہائی کو دور کرے۔ بائبل شریف کتاب پیدائش آیت 21 اور 22 میں لکھا ہے کہ تب خداوند نے آدم پر گہری نیند طاری کی، اور جب وہ سو گیا تو اس کی ایک پسلی نکالی اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خدا نے آدم کی پسلی سے ایک عورت بنائی اور اسے آدم کے پاس لے آیا۔ اسی طرح جب آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو ان کے دل میں حوا کے لیے محبت بھرے جذبات جاگ اٹھے۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم، یہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بیوی ہے، اللہ نے اسے میرے لیے پیدا کیا تاکہ میں اس سے سکون حاصل کر سکوں۔ یوں زمین کا پہلا رشتہ، پہلا جوڑا، پہلا احساس محبت تخلیق ہوا۔ زمین سے پہلے حضرت آدم و حوا سلام اللہ علیہ جنت میں رہا کرتے تھے، جہاں نہ کوئی تکلیف تھی، نہ بھوک، نہ پیاس اور نہ ہی غم۔ آدم و حوا جنت میں راحت اور امن سے رہا کرتے تھے، بس اللہ نے ان پر ایک پابندی لگا رکھی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید سورہ البقرہ آیت 35 میں آیا ہے کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ دوسری طرف شیطان، جو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہو چکا تھا، اسے حضرت آدم و حوا کی یہ خوشیاں برداشت نہ ہو سکی۔ شیطان کے وسوسوں کے بعد جب انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ رب العزت نے انہیں آزمائش کے لیے زمین پر بھیج دیا۔ جنت کی راحتوں سے زمین کی سختیوں تک کا سفر ان کے لیے بہت کٹھن تھا، کیونکہ اس میں پہلی بڑی مشکل جدائی تھی۔ زمین پر آنا ان کے لیے نیا، اجنبی اور مشکل مرحلہ تھا۔ نہ گھر، نہ کھانا، نہ لباس اور نہ ہی کوئی اور آسائش۔ زمین پر اتارے جانے کے بعد بی بی حوا اور حضرت آدم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ بی بی حوا عرب کے جس علاقے میں اتاری گئیں، اب اس علاقے کو انہی کے نام سے پکارا جاتا ہے، جدہ، جس کے معنی ہے دادی کے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا۔ یہ جدائی ان کے لیے بہت کٹھن تھی۔ وہ ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، وہ رب کے حضور روتے اور گڑ گڑاتے رہے۔ بالآخر ان کی دعائیں مستجاب ہوئیں اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو مل گئے۔ جنت میں نہ بھوک تھی نہ پیاس، لیکن زمین پر آتے ہی انہیں بھوک اور پیاس ستانے لگی تو انہیں بھوک اور پیاس کے لیے محنت کرنا پڑی۔ اسی طرح انہیں بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ سردی، گرمی اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب بی بی حوا اور حضرت آدم کو اپنے لیے لباس تیار کرنا پڑا، رہنے کے لیے ٹھکانہ بنانا پڑا، تو خوراک کے لیے سخت محنت کرنا پڑی۔ جب زمین پر آ کر بی بی حوا اور حضرت آدم کچھ ایڈجسٹ ہوئے تو بی بی حوا کے ہاں
बेटों की पैदाइश हुई। ये थे हाबील और काबील। ये बेटे बीबी हवा के लिए बड़ी आजमाइश थे कि जब ये जवान हुए तो काबील ने अपने छोटे भाई हाबील को एक खूबसूरत लड़की की वजह से कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था और एक माँ के लिए इस दुनिया में पहला दर्दनाक लम्हा। एक बेटे ने दूसरे को कत्ल कर दिया और खुद कहीं गायब हो गया। बीबी हवा ने वो दुख देखा जो एक माँ के लिए यकीनन सबसे बड़ा दुख है, और वो है जवान बेटे की मौत का दुख। बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी तमाम उम्र इबादत इलाही, सब्र और तौबा में गुजार दी। उन्होंने आने वाले इंसानों को सब्र, उम्मीद और तौबा का सबक सिखाया कि गलती के बाद भी अगर दिल सच्चा हो तो अल्लाह की रहमत करीब होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें एक और बेटे से नवाजा, और ये थे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, जिनकी हम सब औलादें हैं। बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा अपने बच्चों को नेकी, इबादत, मोहब्बत और सच्चाई सिखाती और हमेशा याद दिलाती कि हम ज़मीन पर मेहमान हैं, हमारा असल वतन जन्नत है। उनका फ़लसफ़ा हयात अल्लाह की बंदगी और तौबा की राह था। बीबी हवा और हज़रत आदम ने तकरीबन 1000 साल उम्र पाई। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वक्त विसाल करीब आया तो बीबी हवा उनके करीब बैठी थी, आंखें आंसुओं से भरी हुई, दिल में मोहब्बत और लबों पर दुआएं थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी बीवी, ये दुनिया फ़ानी है, हम यहाँ आजमाइश के लिए आए थे और अब लौटने का वक्त करीब आन पहुँचा है। अपने खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखना और अपनी औलाद को सब्र व रज़ा, ईमान और नेकी की तलकीन करना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के कुछ अरसा बाद हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैहा भी वफ़ात पा गई। रिवायात के मुताबिक उनकी कब्र जद्दा सऊदी अरब में है और इसी निस्बत से इस शहर का नाम जद्दा यानी दादी रखा गया। बीबी हवा सिर्फ औरत या नबी की ज़ौजा नहीं थी, वो इंसानी रिश्ते, मोहब्बत और कुर्बानी की अलामत भी हैं। उन्होंने सब्र, तौबा और माँ के दुख का वो सफ़र तय किया जो क़यामत तक हर माँ के दिल में ज़िंदा रहेगा। नाज़रीन कराम, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।